پڑھنا بھی ہے ثواب تو سننا ثواب ہے، پڑھنا بھی ہے ثواب تو سننا ثواب ہے۔ قرآن پاک ایسی مقدس کتاب ہے، حضرت عمر تو پڑھتے ہی معمور ہو گئے، ہر لفظ لفظ ایسا مہکتا گلاب ہے۔ جناب حضرت قاری خلیل الرحمن صاحب بارابنکوی اللہ کا پاک کلام پڑھ رہے تھے، اور ہم تمام حضرات ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ قرآن مقدس جس زمین پر پڑھا جاتا ہے وہ زمین اپنے اوپر ناز و فخر کرتی ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ پاک حضرت قاری صاحب کی عمر میں آواز میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ محفل جو ہمارے بڑے بھائی حضرت حافظ محمد ایاز صاحب اس محفل میں مہمان کرام جو کہ حضرت مفتی صاحب جو عمر مسجد سے تشریف لائے ہیں، اور حضرت مولانا صاحب گلزار کالونی سے، اور حضرت قاری رضی احمد صاحب اور دیگر سامعین کرام جن کا ایاز بھائی کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آگے کے لیے یہ تلاوت کے بعد ہم سب کا یہ ایمان عقیدہ ہے، اللہ کی تعریف کے بعد، اللہ کی مدح کے بعد، اللہ کی بڑائی کے بعد اگر کوئی ذات تعریف کے لائق ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کی بات کی جائے، اللہ کے بعد اگر کسی کا ذکر خیر کیا جائے، ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ ذات اقدس شہنشاہ بطحا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کونین کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمخوار سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان اقدس ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ بنایا جس نے دو عالم اسے اللہ کہتے ہیں، بنی جس کے لیے اس کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو آپ کی شان میں، آپ کی تعریف میں، آپ کی توصیف بیان کرنے کے لیے، آپ کی مدح رسائی کے لیے میں دعوت بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، آنکھوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، ابھی معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ بہت ہی خوبصورت اچھے انداز میں نذران عقیدت و محبت پیش فرما رہے تھے بھائی حافظ محمد ایاز صاحب۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ پاک حافظ صاحب کی آواز میں مزید بلندی بخشے، اللہ پاک ہم تمام کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے سنانے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر جو سو گیا، دبا کر جو سو گیا۔ کوئی مکمل نعت نہیں رہے گی، بس دو تین شعر الگ الگ سے۔ میں اپنی ماں کے پاؤں دبا کر جو سو گیا، دبا کر جو سو گیا، دبا کر جو سو گیا۔ آواز آئی تم نے تو جنت خرید لی، آواز آئی تم نے تو جنت خرید لی۔ اور بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں اور اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ انہیں بیٹھنا ہی ہے۔ اٹھتی اس لیے ہے کہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ جگ جائیں۔ تو دو تین شعر سماعت فرما لیں کہ سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے یوں آنکھ ملانا
مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ جس کے لیے میں نے یہ شعر پڑھا، اب جو پڑھنے جا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ سب مشرک کو کلمہ پڑھانا یہ تو ممکن ہے، لیکن سب مشرک کو دین سکھانا یہ تو ممکن ہے، لیکن سب مشرک کو دین سکھانا یہ تو ممکن ہے، لیکن کنکر سے کلمہ پڑھوانا مشکل کیا ناممکن ہے، کنکر سے کلمہ پڑھوانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ اور ایک دعائیہ شعر بھی سماعت فرما لیں کہ لیا ساتھ ماں کی دعاؤں کا سایہ مدینے کی جانب نکلتے 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 نکلتے، لیا ساتھ ماں کی دعاؤں کا سایہ مدینے کی جانب نکلتے نکلتے، بلاؤں نے ہم سے لرز کر کہا، یہ بلاؤں نے ہم سے لرز کر کہا، یہ چلا جا دیوانے سنبھلتے سنبھلتے، بلاؤں نے ہم سے لرز کر کہا، یہ چلا جا دیوانے سنبھلتے سنبھلتے۔ اور سب کی آمین کی درخواست اللہ پاک قبول فرمائے کہ خداوند ہم سب پر احسان کر دے، کبھی ہم سب کو کعبے کا مہمان کر دے، خداوند ہم سب پر احسان کر دے، کبھی ہم کو کعبے کا مہمان کر دے، جو چاہا جو چاہا جو چاہا خدا نے تو دیکھوں گا طیبہ میں آنکھوں کو اپنی مسلتے مسلتے، جو چاہا خدا نے تو دیکھوں گا طیبہ میں آنکھوں کو اپنی مسلتے مسلتے، بلاؤں نے ہم سے لرز کر کہا، یہ چلا جا دیوانے سنبھلتے سنبھلتے۔ آئیے جس مقصد کے لیے ہم تمام حضرات جمع ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کی جائے اور ان باتوں کو ہم سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کی نیت کے ساتھ سنیں۔ اللہ پاک کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل نصیب فرما دے، اس نیت سے سنیں۔ آئیے ہم حضرت مفتی محمد سرور صاحب قاسمی سے، حضرت سے ان 4 مصروں سے دعوت اسٹیج دیتے ہیں کہ ہر پارے قرآن گواہی دے گا، ہر پارے قرآن گواہی دے گا، رسول پاک کا فرمان گواہی دے گا، اور حشر میں حسب نسب نہیں ہوں گے، خدا کے سامنے ایمان گواہی دے گا۔